على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، انسان اللہ رب العزت کا موتی اور فرما بردار اس درجے کا ہوگا جس درجے کا تعلق دل میں اللہ کا ہوگا. اسی طرح انسان آخرت کی طرف کوش کرنے والا اس درجے کے اعتبار سے ہوگا جس درجے کے اعتبار سے آخرت کا رجحان اس کے قلب میں ہوگا. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ تو دیکھ لے کہ جو صبح اور شام اپنی ضروریاتیں پوری ہونے کے باوجود دنیاوی کاموں میں مصروف رہتا ہے تو تم فیصلہ کر لینا کہ اس پر اللہ کا عذاب ہے. جس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے خدا ان کی دنیا کی محنتوں کو بڑھا دیتے ہیں. یہ صبح نہیں دیکھتا، شام نہیں دیکھتا، رات نہیں دیکھتا، تگودو کے ساتھ اس کی فکر بھی یہی ہوتی ہے اور سوچ بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے دنیا کے خاکوں کو سمیٹ لو. تو اس کے بارے میں اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب ہے. تاریخوں کو اٹھا کے دیکھیے، نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھی اور صفوں کے صفے مسلمانوں کی الٹ کر رکھ دی. تہجد پڑھنے والوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑا دیے. مقدس ہستییں اور اہل بیت پر نمازی رمضان میں روزے رکھنے والوں نے ہی ہاتھ ڈالا. انبیاؤں کی اولادیں اپنے بھائیوں پہ ہاتھ ڈالا. روایتیں اور تواریخیں ثابت ہیں کہ جب تک انسان کا قلب خدا کی ذات کو مقصد نہیں بناتا اور خدا سے تعلق نہیں جوڑتا، اس سے تقوی حاصل نہیں کرتا، تو یہ ہر عمل کے ہوتے ہوئے بھی ظالم ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو ان نمازوں کی طرف نہ دیکھ کہ یہ نمازی اور اچھا ہے. وہ بدگمانی کی ممانعت ہے، لیکن وہ صاحب بصیرت تھے. وہ بتاتے ہیں لوگوں کی نمازوں کی طرف نہ دیکھ اور لوگوں کے روزوں کو نہ دیکھ، بلکہ ان کی دانائی اور راست بازی کو دیکھ. اگر دانائی اور راست بازی نہیں ہے تو اس کی نماز میں کمی ہے، اس کے روزے میں کمی ہے. 1000 رمضان آ جائے یہ بد نصیب کا بد نصیب ہے. اس لیے بنیاد کو پلٹنا پڑتا ہے، اور بنیاد دل کے اعتبار سے ہوتی ہے. اگر دل نے انقلاب حاصل نہ کیا، خدا جس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نفرت کرتے ہیں، دل اگر اس سے نفرت نہ کرے، اللہ جس سے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں،
دل اس سے محبت نہ کرے، اور اللہ رب العزت کا مطالبہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا تقاضا، جس چیز کو چھوڑنے کا قرائت کے ساتھ حکم فرماتے ہیں، دل اگر اس پر نہیں آتا تو معاف کرنا حضرت، آپ کسی طرح بھروسے کے لائق نہیں، آپ نماز میں بھی ظالم ہیں، آپ حج میں بھی ظالم ہیں۔ پوچھیے اس ذاکر کو جو ابن ملجم تھا، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، خطے عرب میں کہیے تو چلے ایسا کوئی ذاکر نہیں تھا، اتنا بڑا ذاکر جس کی دلیل یہ ہے کہ جب اس کی ہاتھ پیر کاٹے گئے تو اس نے خوف نہ کی، لیکن جبڑا دبا کر جب زبان کاٹنے کا وقت آیا تو اس نے چیخ ماری، جس پر پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں اللہ کا ذکر کیسا کروں گا، یہی زبان اللہ میں جو مسرور تھی، اسی زبان نے یہ بول بولے تھے۔ اپنے دوست کو یوں کہا آج اس سر پر تلوار میری پڑے گی زہر پلائی ہوئی، جو دنیا میں بدترین ہے وہ علی ہے، یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کے نزدیک بدترین ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیچھے سے سیدنا علی پہ وار کیا، ان کے نزدیک سب سے بدترین ہستی تھی حضرت علی، اتنا بڑا ذاکر، 5,000 تلواریں سوچ کر گھیر لیا اہل بیت کو، امام حسین اور ان کی آل اور متعلقین کو گھیر لیا۔ نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی جاتی ہے، درود ابراہیم امام حسین بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلامتی بھیج اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، برکتیں بھیج اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھیجا، لیکن تلواریں میان میں نہیں جاتے، برابر میں آل بیٹھے ہوئی نماز پڑھی، تلواریں اندر نہیں جاتی۔ خدا ایک حقیقت کو کھولتے ہیں کہ ہم نے ہمارے احکامات یعنی دین کو سرسری طور سے کرنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے دیا ہے کہ اندھیری دل کی دور ہو جائے۔ رمضان اس کے لیے نہیں دیا گیا کہ آپ بڑھیا سے بڑھیا صرف کھانا ہی کھائیں، اور جیسے ہندو سراون مناتا ہے اور اپواس کرتا ہے، اس طرح سے تم اس کو مقدس قرار دے کر اپنی خواہشاتوں کو پورا کرو۔ اس کے لیے میں نے اپنا مہینہ نہیں دیا، میں نے یہ مہینہ اپنا بنانے کے لیے دیا ہے، اور اپنا میرا وہی ہے جو متقی ہے۔ غرض کے آگے بڑھیے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نرم طبیعت کے انسان، جامع القرآن، جامع القرآن، قرون اولا کا زمانہ، صحابہ اور صحابہ کی اولاد موجود، پنجگانہ نمازی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جی مسجد نبوی کے بالکل پیچھے، بالکل قریب کون تھے؟ نہیں آپ بتائیے، حضور کے زمانے کے لوگ، قرون اولا صحابہ کو دیکھے ہوئے لوگ۔ آگے بڑھیے، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، آپ کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام جیسی ہستیوں کو نبی کے سگے بھائیوں نے یعنی اولاد نے، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اب ابتدا سے چلیے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ محاسبہ اس پر کریے کہ دین دیندار ہو نہیں،
دل اگر دیندار نہیں تو تم پہچان لو گے ہر دیندار کو کہ کیسا ظالم ہے یہ وقت پر، اور اگر دل دیندار ہے تو تم پہچان لو گے کہ ظلم کرنے پر بھی یہ کیسا معاف کرنے والا ہے جی، اور آرے وقت میں ہم نہ کام آئے تو یہ کام آنے والا ہے۔ بالا یہ دشمنوں کے لیے دعائیں کرے گا کہ اللہ ہدایت دے، اور وہ ظالم جو دیندار کہلائے گا وہ گانا ان کو ہلا کر کے نقشے بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اپنا ایک مہینہ اپنا مہینہ منتخب کیا۔ کیا رجب اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا ذی الحجہ اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیوں کہا رمضان میرا مہینہ ہے؟ اس لیے آپ سنیے غور سے، بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، لیکن کس کو دیں گے؟ جس نے حرام مال نہ کھایا ہو، اور جس نے غیبتیں نہ کی ہو، جس نے بغض نہ کیا ہو، جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہ توڑا ہو، جو نماز پڑھتے ہوں اور کتراتے ہوں ایک دوسرے کی طرف، ایسے روزگار کو خدا بدلہ اپنے طرف سے نہیں دیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی شان کے شایان تو کوئی نہیں کر سکتا، تاہم ایسا کر گزرے جس سے اللہ خود دے۔ اس لیے کہتے ہیں دو قسمیں ہیں روزے کی، ایک تو آخرت والے کا روزہ ہے جو ظاہر میں بچتا ہے گناہوں سے، اور ایک اللہ والے کا روزہ ہے جو اندر متقی، اندر میں خشیتیں ہوتی ہیں، اپنے گناہوں پہ روتے ہیں، صبح شام کوئی گناہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو پابند کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ ملیں گے۔ اس کا بدلہ اللہ ہے نا، کہتے ہیں اس کو اللہ ملیں گے۔ خوش فہمی میں چلے جاتے ہیں، بات کرنے والا تشریح نہیں کرتا، اور ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں اس کا بدلہ اللہ ہے، ہم کو مل جائے گا۔ اس کی علامت پتہ ہے، جس کو اللہ مل جائے اور جس کا روزہ قبول ہو جائے وہ متقی ہو جاتا ہے۔ میدا اگر طاقتور دوا قبول کر لے تو جسم میں توانیت آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی؟ توانیت آ جاتی ہے۔ جسم میں اگر ٹھنڈا پانی قبول کر لے تو فرحت آ جاتی ہے۔ اس طرح ہر شے اگر کسی چیز کو قبول کر لے تو نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تجھے اگر بدلا دے یا اللہ تیرا ہو جائے تو تو عید کے دن ولی ہوگا، خدا پاک کی قسم دنیا دار نہیں ہوگا، تو اللہ کا ولی ہوگا، متقی ہوگا۔ اس لیے اس دور میں باتیں بھی کوئی عجیب ہے کہ لوگوں کو فضائل پہ اٹھاؤ، تشریح نہ کرو۔ لوگ فضائل پہ اٹھے اور مطمئن ہو گئے کہ میں نے جو بات کی نا اس کے مطابق عمل کر لیا، گویا دنیا میں بن گیا۔ انسان ایک دوا کھاتا ہے، اس کے بعد یہ نرس ڈاکٹر یا حکیم کو بتاتا ہے، پھر اپنا وزن کرتا ہے، وزن بڑھ گیا یا گھٹ گیا، اپنی طبیعت کا جائزہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا، بس اسی طرح سے انسان جو کوئی عمل کرے، خصوصاً اس وقت کا موضوع روزہ ہے، تو وہ جائزہ لے کہ میرے اندر سے غیبت نکل گئی، دنیا کی محبت نکل گئی، بغض نکل گیا، حسد نکل گئی، تکبر نکل گیا، میں پن نکل گیا، ظلم نکل گیا، شرک نکل گیا، بدعات نکل گئی، خرافات نکل گئی۔ اس کا جائزہ لے، محاسبہ کرے، اس لیے کہ لعلکم تتقون، کاش تم متقی بن جاؤ۔ متقی اس سے پاک ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہیں اللہ رب العزت نے اور بات نہیں فرمائی کہ ہمارے نزدیک کون محبوب ہے، بلکہ ہمارے نزدیک محبوب داڑھی رکھنے والا، جبہ رکھنے والا، پہننے والا، مسجد میں آنے والا، نماز پڑھنے والا، حج نہیں، کہیں نہیں فرمایا کہ یہ محبوب ہیں، بلکہ یوں فرمایا تمہارے اندر بہتر وہ ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ متقی ہوگا تو نماز بھی اس حیثیت پہ پڑے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ زبان چلتے وقت بھی یہ دھیان دے گا کہ اللہ سن رہے ہیں، اور آنکھ اٹھاتے وقت بھی تقویٰ اس کو مستعد کرے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ تقویٰ رہبر بن جائے گا، اس لیے کہا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، دوسری جگہ کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فلاح بھی تقوی میں، رحم بھی تقوی میں، مغفرت بھی تقوی میں، کامیابی بھی تقوی میں۔ تمام امور کی جڑ تقوی، تمام امور کی جڑ تقوی، اور حکمت کی بھی جڑ تقوی۔ جتنا تقوی انسان کو ملے اتنا اونچا ولی بنتا جائے، چاہے اس کو ولایت ملے یا نہ ملے۔ شرط نہیں ہے دوست بننے میں ولایت، یاد رکھنا۔ اور جب تقوی نصیب ہوگا تو انسان صبح شام کی محنت کی زیادہ مشغولیت سے بچ جائے گا، اور یوں فرمایا کہ متقی کو میں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں، وہاں سے رزق مہیا کریں گے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ پاک اس کو رزق میسر کریں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت کے اندر یہی فرمایا تھا، نہ گوروں پر، تاروں پر گوروں کی فوقیت ہے، نہ عجمی پر عرب کو فوقیت ہے۔ نہیں، عرب کا مقام بھی نہیں، عجم کا مقام بھی نہیں، فرمایا مقام اس کا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرے۔ کیا فرمایا؟ اللہ پاک سے زیادہ ڈرے۔ اس لیے خداوند قدوس نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا، اور تم ہی بتاؤ اللہ کتنے بڑے، نہیں بتا سکتے۔ تو جس اتنے بڑے کا جو یہ معنی ہے اس کا حاصل تقویٰ بنایا تاکہ یہ محبوب بن جائے۔ ان اللہ یحب المتقین، تحقیق ہم ہماری ذات سے ڈرنے والے سے محبت کرتے ہیں، وہ محبوب بن جاتا ہے۔ 6 درجے ہیں ایمان کے، مسلم، مومن، محب، محبوب، عارف اور مقربین، 6 درجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سارے خاکوں کے اندر تقوی کا ہونا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کی طرف اشارہ ہاں ہونا، فرمایا دل میں تقوی رہتا ہے، زبانوں پہ نہیں رہتا تقوی، میاں دل میں تقوی رہتا ہے۔ اگر آج ہم میں تقوی آ جائے تو زندگی کے خاکے سارے بدل جائیں، زندگی کے سارے خاکے بدل جائیں، ہماری محنت کے نقشے بھی بدل جائیں۔ دنیا میں جتنی دفاترانہ خرافات ہو رہی ہیں، تجارتنا خرافات ہو رہی ہیں، آپ 1000 مرتبہ ریڈیو پہ تقریر کریں، آپ 1000 کتابیں چھپوائیں، سب کے علم میں حرام ہے۔ کہنے کی ضرورت تو تذکیر ہے، لیکن تذکیر تو مومن کو نفع پہنچاتی ہے، مسلم کو تھوڑی پہنچاتا ہے۔ قرآن نے مومن کا کہا کہ تذکیر مومن کو نفع پہنچاتی ہے، لیکن انسان کے لیے ایک محنت کا مہینہ اللہ پاک نے دیا کہ تم محنت کر، اور صبح سے شام تک میرے محبوب کے طریقے کے اعتبار سے باطن اور ظاہر کو قید کر لے 1 مہینہ، تو میں تجھے متقی بنا دوں گا، تیری رشوت خود و خود چھوڑ جائے گی۔
جھوٹ خود بخود چھوٹ جائے گا, غیبت خود بخود نکل جائے گی, یعنی رذائل غائب ہو جائیں گے اور تیرے اندر خصائل آ جائیں گے, تیرے اندر خصائل آ جائیں گے. اس لیے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں, اور جزا کی معنی میرے نزدیک یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے روزوں کو قبول کر کے اس کو تقوی کی صفت نہ دے, اس کے خزائن کو دور نہ کر دے, تو یہ نوٹ کر لے کہ اللہ اس کو کوئی بدلہ نہیں دیں گے. بدلے کی بنیاد پہلی تقوی ہے کہ تیرے روزے کو ہم نے قبول کیا, ہم تجھے تقوی دیتے ہیں, عاجزی دیتے ہیں, خسائن سے مالا مال کرتے ہیں, رذائل سے دور کرتے ہیں. جب صفات ہی نہ دیے تو قبولیت کا منشا ہی کیسا ہے؟ جو نماز برائی سے نہ بچائے اس کی قبولیت کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے, جو نماز برائی سے نہ بچائے, آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ نماز ہی میں بس. تو ہر حکم صفات دیتا ہے. جب حکم قبول ہوا تو صفات ملی, اور صفات نہ ملی تو آپ اور ہم بھوکے مرے. دو فرض ثابت ہو گیا, شکر ہے چلو, لیکن ان کے انعامات اور ان کے ثمرات وہ مرتب نہ ہوئے. اس لیے ہوتا ہے دوستو کہ امت کو ہر سبب میں سے نتیجہ مرتب کرنے کا ایک جذبہ ہے اور ایک شوق ہے. دوا پیوں تو نتیجہ نکلے, کپڑے اچھے پہنوں تو عزت کا نتیجہ نکلے, اچھی غذا کھاؤں تو قوت کا نتیجہ نکلے, شادی کروں تو اولاد کا نتیجہ نکلے. لیکن امت کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ خدا کا حکم پورا کرو تو صفت کا نتیجہ نکلے. صفت کے اعتبار سے نکلنا, اپنانا رمضان کا نکل گیا, رسمی رہ گیا. نہ اس میں مسجدوں کو سجانے کا حکم ہے, نہ مسجدوں میں شاندار دھڑیاں بچھانے کا کہیں حکم ہے. حضور نے کچھ نہیں کیا. مسجدیں چمک رہی ہوں لیکن نمازی نہ چمک رہے ہوں تو اس کی کیا معنی ہے؟ ضرورت کی شکلوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن اسراف ممنوع ہے. لیکن آج تو ہمارا یہ حال ہو گیا کہ انسان سماج میں اپنی عزت کے لیے اپنے جسم کو سجاتا ہے, اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اپنی روح کو نہیں سجاتا. ہم عبادت کر رہے ہیں تو خوب سجاتے ہیں ماشاء اللہ, نہ جانے اور کیا کیا چیزیں سجاتے ہیں. ابتدا کی رمضان سے عید کو ابھی سے سمجھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مقصد کے درجے پر خدا کے حکم کو نہیں لیتا, اور سنسار میں جیسے ہندوؤں کے گھر سراون آ گیا, غیر مسلموں کے آگے کوئی ایسا ان کا تہوار آ گیا, ایسے ہی امت زبان سے کہتی ہے کہ رمضان بہت اونچا ہے, تو پھر تم کیوں نہیں اونچا بن گئے؟ تجھے تو اونچا بنانے کے لیے آیا. عید کے بعد تو تو ویسا ہی کہ ویسا ہے, کچھ تیرے اندر فرق تو ہے نہیں. اس لیے کہ تو سمجھا نہیں کہ اللہ پاک نے تجھے بھوکا رکھنے کا مقصد نہیں تھا, پیاسا رکھنے کا مقصد نہیں تھا, قوت بہیمی کو توڑنا تھا. اگر تجھے ڈاکٹر کہہ دے کہ میاں دیکھو بلڈ پریشر ہے, ابلا ہوا کھانا پڑے گا, نمک نہ کھائیے, تو تم اپنی جان کو بچانے کے لیے ابلا ہوا کھاتا ہے, نمک نہیں کھاتا, مخالفت نہیں کرتا کہ میاں نمک حرام تھوڑا ہی ہے, نمک حرام نہیں ہے, ابلا ہوا کھانا کو سنت نہیں ہے, لیکن تو اپنے جسم کو بچانے کے لیے اس کو اپناتا ہے. اسی طرح سے گاؤں سے مرض میں حکیم یعنی معالج ڈاکٹر ہو یا کوئی جو شے بتاتا ہے ہلاکت قریب ہوتی ہے تو اس کو اپناتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے اندر ایک حقیقت کھولتے ہیں, سن لینا.
وقت تھوڑا ہے، اس مجمل خاکے میں سب کچھ آ جائے گا۔ آپ ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جب پہلا زینہ چڑھا تو فرمایا آمین، جب دوسرا زینہ چڑھا تو فرمایا آمین، جب تیسرا زینہ چڑھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران، ساری عمر میں سرکار دو علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے وقت یہ عمل نہیں فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اب حضور سے عرض کرنے کا یہ وقت ہے، کر سکتے ہیں، تو مؤدبانہ عرض کی، یا حبیب اللہ، یہ آپ نے کبھی نہیں کیا اور آج کیوں کیا؟ اور یہ اعتراضاً نہیں تھا بلکہ عمل کرنے کے لیے تھا کہ کوئی عمل ملے تو ہم بھی عمل کریں۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ تیرے حبیب کا نام ہے اور کوئی درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے کہا جن کے ماں باپ میں سے ایک بڑھاپے پہ پہنچ جائے اور اس کا بیٹا خدمت کر کے جنت ہی نہ بنا دے وہ بھی ہلاک ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا کہا جو رمضان شریف کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بھی ہلاک ہو۔ جو رمضان شریف کو پائے اور کہ اللہ مغفرت نہ کر دے، کیا معنی؟ اس کا روزہ قبول نہ ہوا، اس مت کی مغفرت نہ ہو۔ جس نے سرے سے روزہ نہیں رکھا وہ تو گیا، وہ رحمت کا امیدوار کھوٹا ہے۔ رحمت کی امیدواری کچھ کر کے ہوتی ہے میاں، شادی نہ کرے اور اولاد کی امید رکھے وہ گدھا ہے، گدھا بھی تو اس سے اچھا ہوتا ہے۔ تو شادی تو کیوں اور اولاد کی امید رکھے، یا شادی کر لی اور مباشرت نہ کرے، جی کوئی نیک کام نہ کرے اور رحمت کی امید رکھے، یہ ضابطے کو ضیاع کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ تو پھر یہ سارا ضابطہ اللہ نے کیوں بنایا؟ سرکار کو کیوں دکھ میں ڈالا؟ قصہ مختصر فرمایا وہ ہلاکت میں۔ کب تک روزہ قبول نہیں ہوگا؟ جب اس کے ضوابط پورے نہیں کیے جائیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کو چھوڑ دیں، چھوڑ گئے تو حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا۔ قسم ذات پاک کی، ضابطے کے اعتبار سے ہم سب کھوٹے ہیں، حضور کی بات سچی ہے ہو کر رہے۔ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بتایا، جبریل علیہ السلام کو پوچھ رہے ہیں یہ زبان جس کی کیچی سے کاٹی جاتی کون ہے؟ کہ آپ کے وہ امتی ہیں جو چگلیاں کرتے تھے۔ یہ سر پتھر سے کس کا کچلا جاتا ہے؟ کہ یہ آپ کے امتی ہیں، کیونکہ امتی پہ تو قرآن آیا۔ قرآن پڑھ کر بھول گئے وہ تمہارے امتی ہیں، قیامت تک اس کے سر کو توڑا جائے گا۔ ایک ایک عمل کے خاکوں کو بتایا تاکہ لوگ رحمت العالمین پہ نہ جائیں اور اللہ کی رحیم پہ نہ جائیں۔ یہ نہ سمجھے کہ رحمت العالمین بغیر ضابطے کے لیے ہمارے لیے ہیں۔ یہ ان عاشقوں نے تلاش لیا ہے جو کھوٹے عاشق ہیں، جو حضور کی تعریف کر کے اللہ سے جنت کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور حضور چاہتے کہ میری غلامی کر کے جنت کو لوٹو۔ اس لیے تو آپ کی پھوپھی کو آپ نے فرمایا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میں زندگی لایا ہوں اس پر عمل کرنا، ورنہ میں تیرے محشر میں کام نہیں آؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما، فاطمہ اس پر نہ جانا کہ تیرا باپ سید المرسلین ہے، میں جو زندگی لایا ہوں اس کو اپنانا۔ اس پر نہ جانا کہ میرے ابا اتنے بڑے نبی ہیں، پھر امت کو کیا پہنچتا۔ ایک ضابطہ دیا ہے، اس کو ہمیں ہر قیمت پہ نبھانا پڑے گا۔ کوئی مشکل نہیں اگر دل لگ جائے۔ جوا باز کو رات کو 2 بجے قبرستان میں جوا کھیلنا آسان ہے، سانس چیچیائی مار رہے ہیں،
بچھو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن اپنے شکل میں مست ہیں، ان کا دل لگا ہوا ہے۔ ڈاکو جب ڈاکہ ڈالنے پر آتا ہے دیکھتا ہے کہ کیا میرا ہوگا، لیکن جان پہ کھیل جاتا ہے اس لیے کہ دل لگ گیا ہے اس میں۔ ایک زانیہ، ایک زانی مرد 2 بجے اٹھ کر اپنے رکھے انسان کے پاس پہنچ جاتی ہے، نہ اس کو پولیس کا ڈر نہ اندھیرے کا ڈر ہے، دل لگ گیا ہے۔ آج ہمیں روزے بھاری، آج ہمیں نماز بوجھ، کیونکہ اللہ سے دل نہیں لگا، جس کا حکم ہے اس سے دل نہیں لگا ہے تو کون سی محبوب بنیں گے؟ ہم تو تمہارے دور میں دیکھ رہے ہیں، جب عید آتی ہے تو تم خوش ہوتے ہو نا۔ ہماری بچپن کو پوچھو، جب عید آتی تھی تو ہم بے حد روتے تھے، واللہ ایسے روتے تھے کہ فرشتوں کو ترس آئے، اور یوں خدا کو ہم اپنے بچپن میں کہتے تھے اے اللہ آپ نے روزے لے لیے ہم سے، جانے کم روزے دکھاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں، شکر ہے جان چھٹی اندر کے گئے، جان چھٹی رمضان گئے ماشاءاللہ۔ کئی دن پہلے رمضان کے ہم تذکرے کرتے تھے، اور خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور خدا رمضان کی رحمتیں بھی نہیں دکھاتا اسے۔ ہمارے زمانے کے اندر 14 سال نور برستا تھا، 4-5 روز جب باقی ہوں، ہوائیں ٹھنڈی چلتی تھی، نور نظر آتا تھا، راتوں کو نور ہم آنکھوں کو دیکھتے تھے، اٹھنے میں وہ لطف، افطار میں وہ لطف، روزے میں وہ لطف، اور یہی دعا ہو خدا 12 مہینے روزے کر، یہی دعا ہوتی۔ لیکن آج ماشاء اللہ سبحان اللہ، اچھے اچھے دیندار کو ٹٹولیے تو جیسے کیسٹر آئل پیے ہوئے ہیں، جی ہاں، مسرتیں اور مسکراہٹ طبیعتوں سے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو روزے کی حالت کی خوشی نہیں ہے، افطاری کے قریب سموسے اور جلیبی کے قریب پہنچے تو پھر مسکراہٹ آ گیا، اور جان میں جان آ گئی، یہ جان چھٹی یوں کہیں۔ میں اہل تعلق کی کیا تعریف کروں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں۔ ایک اللہ والے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جنت میں مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ کہا ادھر اعمال نہیں۔ کسی نے کہا یہ کیا مانگ رہے ہو؟ کہا جنت میری مرضی کے لیے ہے اور نماز اللہ کی مرضی کے لیے ہے، کہ اللہ کی مرضی کو میں مقدم کرتا ہوں، اللہ کے دن میں نماز نہیں۔ لیکن قبروں میں تو بعضوں نے نمازیں مانگی، وہی مانگتے اللہ ذکر کا زیادہ شوق دے، اے اللہ پاک نماز کا زیادہ شوق دے، اے اللہ پاک خدمت کی زیادہ توفیق دے۔ وہ صفاتوں کو دعا مانگتے اور ہم ایک پلیٹ کا دوسرا پلیٹ، اللہ کوٹھی بنا دے، بس لڑکے بڑے ہو گئے، کوٹھی کا انتظام کر دے اللہ پاک، یہ کپڑوں کا انتظام کر دے۔ ابھی عید کے لیے کپڑے مانگیں گے ماشاءاللہ، لیکن کہ عید تقویٰ دے دے، پرہیزگاروں کی زندگی دے دے۔ سارا پلٹ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنساری رمضان ہو گیا، یہ سنساری رمضان ہو گیا، جیسے غیر قوموں کے پاس تہوار آتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ محنت کر کے اللہ کو دل نہیں دیا، اس لیے اللہ کے حکم کی بڑائی جس درجے ہونی چاہیے اس درجے نہیں۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو کہ سال بھر کے روزے رکھتے ہو؟ کہ میرے آقا ہم کو اجازت دے دو، ہم 16 سال اجازت، تو فرماتے تھے رحم کھا کے رحمت للعالمین، کہ نہیں داؤدی روزہ رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، داؤدی روزہ رکھتے۔ کوئی ساری رات جاگ رہے تو آپ کو پتہ چلتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں آدھی رات سے زیادہ تک سوتا ہوں، پھر آدھی رات تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تم اس پر آؤ۔ ان کے ایمان ایسے بن گئے تھے کہ رات دن ہماری طرح دعا نہیں مانگتے تھے جان کی سلامتی دے، مانگو کوئی منع نہیں، لیکن ان کی دعائیں تھی اللہ جانوں کو تو قبول کر، عجیب اولادوں کو تو شہادت کا درجہ دے دے، ہمارے مالوں کو تو زکوٰۃ کے علاوہ خیرات و تیری راہوں میں لے لے۔ دعا ان کی اور تھی، اور ان کے سارے خاکے کیوں تھے؟ وہ اللہ کو دل دے بیٹھے تھے، ہم دنیا کو دل دے بیٹھے۔ اب دنیا کو دل دے کے جو
روزہ تو رکھے گا تو مسلمان ہے، مسلمان ہے ماشاء اللہ، تو مسلمان کے ماحول کے اعتبار سے روزہ رکھے گا، دل کی حقیقت کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ اس کی محنت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت پروردگار عالم نے فوراً روزے حج فرض کیوں نہیں کیے؟ 18 سال کے بعد تو حج فرض کیا، 6 سال یا 10 سال کے بعد 2 روایتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے بلایا، جب نماز فرض کی، پہلے یقین فرض کیا۔ یقین کیوں فرض کیا؟ دل کو نورا بنا دو، جب نورا نہیں بنا تو نماز کی کیا حیثیت ہے ان لوگوں کے آگے؟ جی ایک افسر کا کہنا یہ نہیں ٹھکرائیں گے، میرا کہنا ٹھکرا کے رکھ دیں گے، ایک بیوی کا کہنا نہیں ٹھکرائیں گے، اس کے حسن و جمال میں بہ جائیں گے اور میرا حکم ٹھکرا کے رکھ دیں گے، جہاں مفاد ہوگا وہاں بہ کے رہ جائیں گے۔ اس لیے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا اور تمہارا تعلق اتنا بٹھا دو محنت کر کے، جو حکم نازل ہو اس کو خوشی خوشی سے ہے۔ چنانچہ نماز بعد میں اس کے بعد پھر روزہ آیا، چاک کھجا کو سجی کے فوراً نہ دے دے، لیکن اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتے تھے کہ جس کا تعلق میرے ساتھ نہیں، اس کے لیے میرے حکم بوجھ ہیں، بوجھ۔ فرمایا قرآن میں بھاری ہے نمازیں ان لوگوں پر جن کے قلب کے اندر میرا تقویٰ نہیں ہے، بوجھ ہے، بوجھ ہے ان کے لیے۔ دکانوں پہ کھڑے رہ کے 8 گھنٹے تجارت کرنا آسان ہے، لیکن قرت طویل ہو جائے تو امام سے بھی بیزار ہے اور قرآن سے بھی بیزار ہے، ان مجلسوں سے بیزار ہے جو دین کی ہے، ان مجلسوں سے وہ خوش ہے جو خرافاتی ہے، حقیقت ہے، مشاہدہ ہے۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے کہا جاتا ہے ایک محنت کر لو، وقت ہو چکا ہے، کیونکہ پھر افطاری بھی کرنی ہوگی، یہ بھی ضروری، دیر ہو جائے تو پھر یہودیت کی مساوات ہے، حضور کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ رمضان مبارک ہے، خدا کی راہ میں اس وقت نکل کر اپنے ایمان کو بنانا، تقوی کو بنانا، وہ سارے مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی مہینے میں ماشاء اللہ بدر کا جنگ ہوا، 17 تاریخ کو ہمارے آقا بدر میں تھے، اللہ اکبر، کہاں تھے؟ بدر میں تھے ماشاء اللہ 17 تاریخ کو، اور ان کی جد و جہاد کا مہینہ ایسا تھا کہ سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اس مہینے میں لنگی مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ سخی تو تھے لیکن بے پناہ سخی تھے، عابد تو تھے، رمضان میں بے پناہ عابد تھے، صفات کلیہ میں ماشاء اللہ سب سے بالا تر تھے، لیکن نماز میں رمضان میں نمایاں نظر آتے تھے۔ ایسا بھی عابد ہوتا ہے، ایسا بھی سخی آتا ہے جو اٹھایا وہ دے دیا فقیر کو، جی اللہ اکبر۔ اس لیے جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ 49 کروڑ کے روزے کے برابر ثواب ہے۔ 70 فروزے کرتے بیٹھ کے اگر ہم پڑھیں مسجدوں میں، اللہ کی راہ میں 49 کروڑ فرض کا ثواب، 1 پیسہ اپنی ذات پہ خرچوں کے 49 کروڑ کا ثواب۔ اس لیے کہ دعوت و جہاد سے دین کو زندگی ملتی ہے، اور جس سے زندگی ملے الحمدللہ وہ سب سے مقدم ہے۔ اس سے نماز جو پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہوتی ہے، عوام میں نہیں پڑھتے وہ نماز زندہ ہوتی ہے۔ روزے جو رکھتا ہے اس کے تقوی کے معیار پر روزے اترتے ہیں، اور جو روزے نہیں ہوتے اس کے روزے زندہ ہوتے ہیں، پورا عمل زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ تقریباً پنجاب سے 14 جماعتیں تو کام کرنے کے لیے آئی، یہ بھی خدا کے بندے اللہ کی راہ میں نکلے، اور بھی مستقل کئی جگہوں پر اس کی تشکیلیں ہوئی ہیں۔ چاہیے اچھا ہو کہ ہم بھی رمضان کے اندر خدا کی راہ میں نکلیں اور ارادہ کریں اللہ سے۔ اللہ ایک ارادے کا ثواب ایک ہے، اور رمضان میں ارادہ کرنا 39 کروڑ نیکی کا ثواب ہے۔ اس لیے لکھنے والا آ گیا ہے، پھر اس کے بعد سب تشریف رکھیں، اللہ کرے افطاری میں اللہ برکت دے دے۔
پھر افطار کے وقت انفرادی اپنی دعا کر لیں. دیکھیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اے بڑی شان والے ہم گروہوں پر رحم فرما. اے عزت والے ہم ذلیلوں پر رحم فرما. اے غنی ہم فقیروں پر رحم فرما. اے قوی ہم ضعیفوں پر رحم فرما. اے باقی ہم فانی پر رحم فرما. ہم کچھ نہیں تو سب کچھ اللہ تو ہم پر رحم فرما. اللہ تو بدل سزا کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس کے اثرات کو بدل ریاضت سے دور فرما. اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرما. پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما. تیرے محبوب کو تو نے عطا فرمایا ہمیں بھی اس پہ کچھ حصہ عطا فرما. تیرے محبوب یعنی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شر سے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما. ہماری اولادوں کو بھی پناہ عطا فرما. پوری امت کو پناہ عطا فرما. جو خیر پانی اس خیروں میں حصہ مقدم کر. اے اللہ ہمارے ماں باپ جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر. جو موجود ہے اس کی خدمت کی توفیق عطا. اے اللہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی حقیقت ہمارے پر منکشف فرما. تیرے محبوب کی نبوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا. آپ کھل کر بستی کی قبروں کے اندر چلے گئے. آپ نے آہیں ماری اور روئے پورے عالم کے لیے. اللہ ہمیں بھی پورے عالم کے لیے تڑپنا مقدس فرما. ہمیں درد عطا فرما. اے اللہ حقیقت والا یقین عطا فرما. ایمان صادقہ عطا فرما. یقین صادقہ عطا فرما. وہ ابدیت عطا فرما جو تیرے قریب کر دے. وہ ذکر عطا فرما اللہ پاک جو ساری برائیوں سے بچا دے. نافع علم کا شوق عطا فرما. اور اللہ ذکر کا ذوق عطا فرما. حسن اخلاق سے مالا مال فرما. ہمارے ہر عمل کو خلوص سے مزین فرما. اے اللہ تیری شان کے اعتبار سے ہم رمضان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے. جرم عظیم کو معاف فرما. ہم جو پاؤں پہ رحم فرما. اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس کا بدلہ میں دوں گا یا میں ہوں کہ اللہ یہ دونوں ہمیں عطا فرما. اپنے فضل سے عطا فرما. اپنے کرم سے عطا فرما. امت پر رحم فرما. آج کی برکت والے دنوں سے امت میں اتحاد نصیب فرما. اے اللہ امت کے اندر تمام قدرتوں کے نقصے ہیں وہ ختم فرما. توڑ کے نقصوں کو ختم فرما. جوڑ کے نقصوں کو پیدا فرما. باطنوں کی اسکیموں کو ختم فرما. جو باطن آپس میں ان کو ٹکرا رہے ہیں ان ظالموں کو دنیا میں ختم فرما. امت کی حفاظت فرما. اللہ وہ زندگی عطا فرما جو تیرے محبوب کو تو نے عطا فرما. اور ہمارا خاتمہ ایمان پر. تیرے محبوب کے کہنے کے مطابق ہم سوال کرتے ہیں تجھے سے جنت الفردوس کا اور نار سے پناہ کا. ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور نار سے اللہ پناہ عطا فرما. تو راضی ہو جا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. حضور کی شفاعت نصیب فرما. جنت الفردوس میں آپ کا پڑوس نصیب فرما اور جنت میں تیرے دیدار عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه. جماعت کی تشکیل کس کے لیے ہو وہاں تک ماشاءاللہ ہمارے حاجی ابراہیم صاحب تشکیل تک انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. اس لیے کہ وہ 4 مہینے لگا کے آئے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اس لیے سارے حضرات غور سے سنیں. جب تک تشکیل ہوگی وہاں تک یہ اللہ جو باتیں کرائیں گے اپنے فضل سے وہ اس کو سنیں. ماشاءاللہ بیٹھ کے کرو. پہنچے گی نہیں آواز میری جگہ بیٹھ کے ادھر ہی رکھو. اللہ رب العزت کا بڑا کرم اس کا احسان ہے.
علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ایک صبح یا ایک شام کا اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایک صبح ایک شام کا نکل جانا. تو بھائی ایسے عظیم مقصد کے لیے آپ اور ہم سارے کے جمع ہوئے ہیں اور ان کے متعلق آتا ہے کہ بے انتہا خداوند قدوس نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے. سب سے اعلیٰ اور افضل چیز یہ ہے کہ خداوند قدوس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے. کلمہ پاک جیسے یہ دولت عطا فرما کر ہم پر یہ بے انتہا احسان فرمایا. اور وہی آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو ایمان کی دولت ہے اتنی قیمتی ہے کہ اس کا آپ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یعنی پیدائش سے مسلمان بنا دیا اور پیدائش سے ہمیں بے بہا یہ دولت عطا فرما دی. اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. ورنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ ایمان والوں کی بدولت سارے جہان کو اللہ نے قائم رکھا ہے. یہ اس کی قدر و قیمت یہ ایسی نہیں ہم نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا کہ خدا نے ہمیں یہ بے بہا دولت عطا فرمائی. اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اتنی زبردست دولت کہ ایمان جیسی دولت کے سارے ایمان والوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پورے کائنات کو قائم رکھا ہے. یہ آتا ہے حدیث پاک میں اس کا کم و بیش مفہوم ہے کہ جب تک زمین پر زمین و آسمان کے پیٹ کے اندر ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ زمین آسمان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم اور آپ کو خداوند قدوس نے اتنی زبردست دولت عطا فرمائی ہے, بہت قیمتی ہے. یعنی ہمارا اور آپ کے طفیل میں اللہ رب العزت سارے کی ساری یعنی کائنات کو قائم رکھے ہوئے اور ساری مخلوق کو روزی مل رہی ہے. تو ہے اس کے متعلق جتنا بھی خدا کا شکر ادا کرے کم. اور اتنا ہی دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی کامیابی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله. دوستو اور بزرگوں, انسان جب حقیقت دل میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ یقین جو حقیقت کے اعتبار سے کسی درجے انسان کے مشاہدے میں ہوتا ہے پھر بھی زندگی نہیں بدلتی. یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم موت کو مانتے ہیں اور وقت کبھی آتا ہے تو مرنے والے کو بھی دیکھتے ہیں, کبھی سنتے ہیں کہ یہ مر گیا, اور اتنا ضرور دل میں تاثر رکھتے ہیں کہ کوئی موت کے بغیر بچ نہیں سکے گا. دنیا کا دہریہ اللہ کو نہیں مانتا, موت کو مانتا ہے. سب کے یقین میں موت واقعی ہے, خالق نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے لیکن موت کو مانتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں اس کو یقین قرار دیا ہے, فاعبدوا حتی یاتاکم الیقین. اس کا کم و بیش مفہوم ہے, اس کو یقین قرار دیا گیا. اور یہ ثابت کر دے گا
یقین انسان پر آخرت کے یقین کو. جب یہ سننے میں صحیح ہے، ماننے میں بھی صحیح ہے، لیکن موت کو بنانے کی بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں. زندگی بنانے کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ زندگی جس کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ فانی ہے، اور فانی کو زندگی نہیں کہا جاتا. اصل زندگی موت ہے جو فانی نہیں. ایسی فانی نہیں کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. تو موت کے بنانے کی محنت نہیں ہے، زندگی کو بنانے کی محنت ہے. جب زندگی کی محنت بنانے کی ہوگی تو سمجھنا کہ اس کا فانی کا یقین بہت اونچا ہے. یہ دنیا کی طرف دل سے راغب ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے مصروفیات بابرکت، بعض اہل دل اس میں اتنے بڑھ گئے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت خضر تشریف لائے. آپ پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہ میں خضر ہوں. کہ کیا ضرورت تھی جو آپ آ گئے؟ میرے روح کی یاد اور اس کے تعلق میں آپ نے یہ گھڑیاں کیوں ضائع کی؟ لوگ تو میری طلب کرتے ہیں کہ میں یہ طلب کرتا ہوں کہ آئندہ میرے پاس نہ آنا، تاکہ میرے اور معبود کے بیچ میں کچھ گھڑیاں کم ہو جائیں. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، حالانکہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس درجے محنت کر لی تھی. لیکن یہاں پہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سب کی مانی ہوئی بات کر لیتا ہوں، اور سب کی مانی ہوئی حقیقت موت ہے. لیکن انسان اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے. سنیے غور سے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی بنانے کی محنت کرے گا تو مال جمع کرنے کی فکر زیادہ ہوگی، اس کا حساب دینے کی فکر نہیں ہوگی. ایک علامت یہ ہوگی. دوسرا، صحت کی فکر زیادہ ہوگی، تندرستی کی، شکر کی فکر نہیں ہوگی. قوت کو حاصل کرنے کی فکر ضرور ہوگی، لیکن خدمت کی فکر نہیں ہوگی. اسی طرح سے جسمانی خاکے کو مقدم کرے گا وہ، اور روحانی خاکے کو مقدم نہیں کرے گا. یہ علامت ہے اس شخص کی کہ جو اپنی موت نہیں بنا رہا. اور اسلام جو نظام حیات ہے یہ اس حیات کو بنانا چاہتا ہے جو ابدی ہے، جو موت کے بعد کبھی ختم نہیں ہونے والی. اس لیے عجیب ضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دیا یہ کہ مجھے یاد کرو. لیکن کمال کی بات ہے کہ حضور نے فرمایا موت کو بھی یاد کرو. کوئی موت اللہ ہے جو اس کو یاد کرے؟ اللہ. یہ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ موت ہے. اس لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کے انتقال پہ اس کی تعریف کرنے لگے، کیونکہ سرکاری دعوت میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے مسلمان جب مر جائے تو اس کی بھلائیں بیان کرو، برائیں بیان نہ کرو. جب یہ مر جائے تو بھلائیں اس کی بیان کرو. آپ نے جب دو صحابی کے درمیان یہ ہوتی ہوئی بات سن لی تو یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے
جس شخص کی تم تعریف کر رہے ہو اگر تم میں 2 خوبیاں پیدا ہو جائیں تو تم سے مقدم ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ کہ ایک تو یہ جو نفس کہے وہ نہ کرنا، جس کا مفہوم ہے، اور دوسرا موت کی یاد۔ علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نفس کو اتنا کنٹرول رکھنا کہ جائز چیز میں بھی اس کا موتی نہ بننا۔ جیسے آج ہم بنتے ہیں نا، چلتے چلتے نفس نے کہہ دیا چھولے کھا دو، کوئی ہاتھ پکڑے تو فوراً مفتی بن جاتے ہیں کہ جناب کیا حرام تھوڑے ہی چھوڑے؟ حضرت ابھی آپ نے کھانا کھایا تھا اور کھانے پہ کوئی کھانا کھا رہے ہو، پھر چلتے ہوئے کہا پان کھا لو، تو حضرت کا حکم مان رہے ہیں کہ اچھا پان دینا بھیا۔ تو اس کے بعد کہا کہ بھائی ایک الائچی دینا، اس کے بعد پان کھا لیا کہ ایک بوتل پی لے کہ اچھا ایک بوتل دینا میاں۔ اب اس حضرت نفس کو یوں کہو کہ قدم قدم پہ تیری بات مانتا ہوں کہ یہ 8-10 رکعت نفل پڑھ لینا، تو کہ یہ تھوڑی فرض ہے؟ جب تیری بات میں بات لگنے نہ آیا کہ قدم پہ مانو اور تو نہ مانے تو یہ یوں سمجھا ہوا ہے۔ سمجھنے کے لیے بات کہتا ہوں کہ جو میری مانے اس کی میں کبھی نہیں مانتا، جو میرے خلاف جائے نا وہ تو صحیح چل سکتا ہے، اور جو مجھ سے موافقت حاصل کر لے وہ خدا کی مخالفت اختیار کر لیتا ہے۔ علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت نہ ہو تو وہ صحیح چیز مانگے تو بھی نہ دینا اس کو، لیکن دین ہم نے خوب سمجھا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں اگر ڈاکٹر کہہ دے بار بار نہ کھانا، نمک چھوڑ دینا، تو آدمی مفتی نہیں بنتا کہ نمک کھانا حرام تھوڑی ہے، بلڈ پریشر میں نمک بھی چھوڑ دیتا ہے، نزلے میں چاول کھٹائی بھی چھوڑ دیتا ہے، چکڑا بھی چھوڑ دیتا ہے، مختلف بیماریوں میں مختلف اشیاء چھوڑ دیتا ہے، لیکن جذبات جان بچانے کا ہوتا ہے تو تم کو جان بچانا فرض ہے تو معاف کرنا، خدا کا تعلق اور ایمان بچانا عین شدید فرض ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ موت کو یاد کرنا، موت سے ڈرنا یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ موت سے وہی ڈرتا ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا، اور انسان چوکن میں رہ کر اللہ کو وہی یاد کرتا ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے۔ یعنی کیسے بھی غافل انسان ہو، نماز نہیں پڑھتا ہو، روزہ نہیں رکھتا ہو، حج نہ کرتا ہو، لیکن بندر روز جب عبور کرے گا جی تو آنکھیں ادھر ادھر پھیرے گا، اندر میں اللہ اللہ کرے گا لیکن ہاتھ پیر کر نہ جائے، ایسی ٹریفک جوردار ہے، اللہ کی بچائیے کہ نہیں۔ موت اس کو چوکن نہ رکھتی ہے، لیکن جن کو یعنی سب کو یہ سنائی دے کہ موت ہے اور مرنا دکھائی دے، یعنی انسان مشاہدہ کرے کہ یہ مر رہا ہے، قبر کا مشاہدہ ہو، اس شخص کو ایسی یقینی چیز پر اگر ایمان نہ آئے تو خدا کے وجود پر کیسے ایمان آئے؟ صحیح معنوں میں آپ مجھے بتائیے، آپ کو ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، نہیں کبھی ابھی آ جاتا ہے نا کہ اللہ کیسے پیدا ہوئے، پہلے سے تھے کیسے ہو گئے، ہوتا ہے نا، کوئی نہیں تھا اور کیسے ہو گئے، آتا ہے نہیں آتا؟ بولو تو ہاں آتا ہے، آتا ہے۔ تذبذب کو ایمان نہیں کہا جاتا، یاد رکھیے اس بات، اس پہ گمراہ اللہ کرتے ہیں، گمراہی کی محنت شیطان کرتا ہے، ہدایت اللہ دیتے ہیں، اور ہدایت کے لیے تغوبے نہیں کرتے، نہ ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں نہ گمراہی شیطان کے ہاتھ میں، ان کے دونوں کے اسباب اللہ پاک نے اس کو اصحاب الغائلہ دے دیا اور اس کو ماشاءاللہ خسائل دے دی۔ ایک حقیقت ہے
کہ شیطان گمراہ نہیں کرتا، لیکن شیطان دل میں یہ وسوسے ڈال کر اس 4 ارب کی آبادی میں تقریباً 2 یا 2.5 ارب انسانوں کو منوا چکا. 100 کروڑ کا ایک ارب ہوتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، منوا چکا. امت میں 10,000 آدمی کو اس زمانے کی جو حال میں موجود ہے، اس کے پڑھے لکھوں نے 10,000 کو بھی نہیں بنایا، کیونکہ مقابلے کی محنت نہیں ہے. نماز کو ادا کرنا ہے، عام نہیں کرنا. یاد کرنا ہے، یاد کرانا نہیں ہے. علم کبھی حاصل کرنا کرانا نہیں ہے. رو کر دوسروں کو بیدار کرنے کے لیے آئی تھی، وہ سو گئی. وہ اپنا داستان سناتے سناتے سو گئی. باطل جاگ گیا. جو کوئی غلط دعویٰ کرتا ہے اس کا جرمانہ حق سمجھنے والے پر ہے. سنے نہیں؟ کفر جب عروج پہ آئے تو امت کی پکڑ ہوگی کہ اس کو عروج میں کیوں آنے دیا، تم نے محنتیں کیوں نہیں کی، تم نے قربانیاں کیوں نہ دی، تم بیدار کیوں نہ رہے. جیسے اپنے چوکیدار کو ہم دروازے کے پاس بٹھاتے ہیں اور چور اگر چوری کر جائے تو وہ پکڑا جائے تو چور کو بعد میں سزا دیتے ہیں، پہلے چوکیدار کو پکڑتے ہیں کہ جناب آپ کہاں گئے تھے. غلط بات ہے. پہلے چوکیدار کو پکڑا گیا تھا کہ آپ کہاں گئے تھے. معاف کیجیے گا، جب یہ امت اجتماعی اعتبار سے زندہ تھی، 100% اس کے افراد زندہ تھے، تو کفر مردہ تھا. جب یہ اکثریت کے اعتبار سے سو گئی تو کفر زندہ ہو گیا. ایک غلط دعویٰ کرنے پہ اٹھ گیا، معاف کیجیے گا، اور اس لیے ہوا کہ ہم نے دنیا مردار ہے اسے تعلق کر لیا. حدیث کو سمجھا. حضور نے فرمایا جو دنیا کا طالب ہے وہ کتا ہے، تو عاشق کتنا بڑا سور ہوگا. طالب کتا ہے تو عاشق کیسا ہوگا. اور دوسرا تو دنیا کا طالب کتا فرمایا، کتا جس کا مفہوم اللہ. لیکن عاشق اگر کوئی ہو تو میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کرتا. اس لیے ہم دنیا مردار ہے اس کو مردار قرار نہیں دیتے، آخرت زندہ اس کو زندہ قرار نہیں دیتے. اس لیے ہماری زندگیوں میں موت کے بنانے کا سوال ہی نہیں کھڑا ہوتا. موت کے بنانے کا سوال کھڑا نہیں ہوتا، اور موت کو امید پہ لے جانا غفلت ہے. موت کو حاضر رکھنا یہ بیداری ہے کہ میں 10 سال زندہ رہوں گا، یہ غفلت ہے. بلکہ 5 منٹ زندہ رہوں گا، یہ بھی غفلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح نماز پڑھ کہ تیری آخری نماز ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ تمہاری آخری نماز ہے. کیسی بات کہی. مختصر سے الفاظ اور بہت گہری معنی اس کی ہوتی ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھ کے یہ تیری آخری نماز ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اختیاری نعمتیں غیر اختیاری نعمتیں اختیاری محنت سے ملتی ہیں. کوئی کہے کہ متقی بن جاؤ اور صحیح معنوں میں روزہ نہ رکھے تو تقویٰ غیر اختیاری ہے، روزہ اختیاری ہے. کوئی کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کا ذکر نہ کرے، نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، اس کو صحیح معنوں میں مرتب نہ کرے تو محبت غیر اختیاری ہے. یہ اختیاری اعمالوں کے بغیر نہیں ملا کرتی. اسی طرح سے حقیقت غیر اختیاری ہے اور حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. اس لیے ابو ہاشم رحم اللہ تعالی اپنے شاگرد کے پاس آئے جنہوں نے 40 اونٹ
लादे जाए, इतनी किताब पढ़ी थी आपके सागरिद, इस वक्त नाम मुझे ज़हन में नहीं आता। तो मौलाना अबुल हाशिम रहमतुल्लाह अलैह इनके सागरिद के घर पर गए, तो आपने उनके सामने रोटी का टुकड़ा रखा। पूछा, ये रोटी का टुकड़ा क्यों रखा? कि मुझे ये इल्म हुआ कि आप आने वाले हैं, इसलिए मैंने रोटी का टुकड़ा रख छोड़ा था कि फिर तो शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, आपके साथ नाम याद आ गया, शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, कि आप तशरीफ लाने वाले हैं, इसलिए मैंने सूखा ये टुकड़ा जो घर में था वो रख छोड़ा था। आपने फरमाया, तू नालायक सागरिद है। कि हजरत कैसे है? इसलिए कि मैं आऊंगा वहां तक जिंदा रहने की तूने उम्मीद बांध ली, मैं तेरा घर का खाना नहीं खाऊंगा, कह के चल पड़े। ऐसा नालायक सागरिद मुझे मिला कि अबू हाशिम आए वहां तक तू जिंदा रहेगा, ये उम्मीद तूने मान ली। और हमने तो 2-2 साल की 50-100 साल की उम्मीदें बांध रखी हैं, उसकी जिंदगी में गफलती हुआ करती। तो मौत को करीब कर लेना, मौत को करीब कर लेने में इंसान जिंदगी में बेदार रहता है। इसलिए आप देखिए, सेहत अगर शुक्र के साथ नहीं और ताकत खिदमत के साथ नहीं, आंख अगर हया के साथ नहीं, दिल अगर मोहब्बत और यकीन के साथ नहीं, जिस्म अगर दीन की मेहनत के साथ नहीं, आज़ार कुल ज़ाब्ते के तहत नहीं, तो तुम्हें मालूम है इंसान इस दर्जे का गाफिल होता है कि ऐसे तासुरात इसके पैदा में गोला हो जाते हैं, गोला कि जिससे कि मरना ही नहीं, जैसे इसको मरना ही नहीं। लेकिन एक बिस्तर पे बीमार पड़ा हो, उसकी जवाही जो है वो माजूर हो चुका हो, मौत का वक्त करीब है, उसको कहिए कि आपकी शादी हम जमीला और हसीना के साथ करा दे, तो ये क्या कहेगा? आपका शुक्र अदा करेगा? यूं कहेगा, जालिम तुझे इस वक्त शादी की सूझ रही है और मैं अपने मौत की फिक्र में पड़ा हुआ हूं। या तो इंसान अपनी कुव्वतों में मायूस हो जाता है तो दुनिया की कोई शय नहीं चाहता कि न शादी चाहिए, मौत के सकरात के करीबों के करोड़ों को देता हूं तो कहेंगे कि नहीं, जिंदगी देता है, करोड़ रुपये को क्या करूं? डॉक्टर ने कह दिया फिनिश, आपका कोई इलाज नहीं है। इसमें एक जबरदस्त तगलीफ होता है, इसकी तैरों की ताकत देखिए, इसके रोने का मकाम देखिए, इसके तड़पने का मकाम देखिए। ये तो अपने वजूद के हालात के एतबार से हैं और एक गफलत के एतबार से है, लेकिन हुजूर ने एतदाल सिखाया, एतदाल सिखाया कि कुव्वतों में, असबाब में, हालात के अंदर वो एतदाल पैदा कर कि मौत से गफलत ना हो। तो हर शक्ल को एतदाल पे इस्तेमाल करेगा वरना हद से गुजर जाएगा, और जो हद से गुजरता है वो हलाक हो जाता है। जैसे इंसान की सेहत, खाना पेट भर गया इसके बाद खाता है और सेहत खत्म होती, खराब हो जाती है, ये उसूल है। गारंटी 5 मिनट के बाद इस पर बोझ हो तबीयत में, यही सेहत का बिगड़ना है। 5 मिनट के बाद असर कर लीजिए, आप यहां तक खाना भर लीजिए। इसलिए पेट भर के बाद खाना इस्लाम ने हराम करार दे दिया। 4 दर्जे में आलमगीर का फतवा है। एक दर्जा कुल वशरबू दलील कतई से कमर सीधी हो इतना खाना, और एक दर्जा सवार और जायज का है, 2 दर्जे, 3 और चौथा दर्जा पेट भर जाए इसके बाद खाना हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतदाल पे लाए
تو زندگی کا ہر مقام اعتدال پر آ جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان ان چیزوں کو مان لیتا ہے جس سے انسان کی صحت برقرار رہے. ایک غیر مسلم ڈاکٹر بھی کہے کہ فلاں چیز نہ کھانا ہلاک ہو جائے تو اس کا کہنا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھاتے ہیں کہ اس چیز میں روحانیت کو نقصان پہنچائے گا تو مسلم نہیں لیتا. تو مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ موت پر کس کو یقین نہیں، جو سب کی مانی ہوئی حقیقت ہے تو اللہ تو سب کی مانی ہوئی حقیقت نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا، اس کی تخلیق نظر آتی ہے. معاف کرنا، تخلیق کو مشاہدے میں رکھ اور غور کر تو بڑا ثواب ملے گا، اور اس کا مشاہدہ غور بھی اس لیے کہ خالق دل میں گر جائے. تو اس ساری تخلیق کو فنا ہے. آسمان کو موت ہے، زمین کو موت ہے، فرشتوں کو موت ہے، حوروں کو موت ہے، جنت کو بھی موت ہے. کل علیہ فان، ایک ہی وجود رہے گا، ایک ہی لا وجود رہے گا، ایک ہی لا وجود. کہ فنا کے ساتھ رشتہ، فنا کے ساتھ رشتہ کے جسم کا، دل کا نہیں، دل کا نہیں. لیکن دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان کے جسم میں گوشت کا لوٹڑا ہے، جب وہ بن جاتا ہے سارا جسم بنتا ہے. تو سہل ترتیب یہ ہے کہ خدا کا خوف انسان جلدی نہیں لے سکتا، لیکن اگر موت کی یاد کی مشق رکھے انشاءاللہ تعالی تو خدا کی عظمت اور اس کی قہاری، اس کی جباری، اس کی طرف دل مائل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس مشق اور محنت سے وہ چیز دل کے اندر ڈال دیں گے. ایک علامت یہ ہے کہ موت سے کراہت ہو جائے. جب اللہ سے تعلق صحیح نہیں ہوگا تو آدمی موت سے ڈرے گا. اس کو صحیح معنوں میں مومن نہیں کہا جاتا. مومن اس کو صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے. موت کیا ہوا؟ موت مومن کا تحفہ ہے. اس لیے یہاں موت کی چاہت بتائی لیکن موت کو مانگنا منع فرمایا. سننا، موت کو مانگنا ممانعت، لیکن موت کی طلب خود بخود اندر انسان میں پیدا ہوتی ہے. جب یہ منزل آ جائے تو انشاءاللہ تعالی خدا سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے مولانا ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ لوگ مرنے سے کیوں گھبراتے ہیں، تو فرمایا جہاں جانا ہے اس سے بگاڑ دیتے ہیں، اور جہاں جس کو چھوڑنا ہے وہاں بنا بیٹھے ہیں. تو ہم سب کچھ یہاں بنا بیٹھے ہیں، اس لیے ہم ہتھیار استعمال کرتے ہیں رحیمی کا، خدا کو پھانسنے کا. یہ کیا ہے؟ رحمی کی معنی یہ نہیں ہے جو کچھ کرو اور رحم کر دے، نہیں، اس کی معنی یہ نہیں. اس کی معنی یہ رحمی کی محنت یہ ہے ایسے کام کرے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ایسے کام کرے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اور غلط ہو جائے تو ایسی توبہ کرے کہ ہم کو معاف کر کے ہم پر رحم کرے. لیکن کچھ نہ کریں اور رحمی پہ نگاہ رکھیں، یہ نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے. ضابطے سے ہٹ کر اللہ کے نام کو استعمال نہ کر.
خدا کی صفاتوں کو ضابطے سے ہٹ کر استعمال نہ کر، یہ دھوکہ بازی ہے۔ اس لیے جو دنیا میں ضابطے پہ چلتا ہے، اسباب کی ضابطے ہیں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا؟ چھری کو اپنی انگلی پہ چلا کے دکھا اور تو یوں کہے اے اللہ تو بچانے والا ہے، چھری تجھے جواب دے دے گی کہ ہاں ابھی سرخ رنگ کا پانی کیسے نکلتا ہے بیٹے دیکھنا۔ تو صبر کا یہ ضابطہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یقین پر فیصلہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کے یقین پر فیصلہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو چھری نے نہیں کاٹا۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی پر یا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی انگلی پہ کبھی چھری نہیں پھیری، دنیا تک کبھی نہیں پھیری۔ لیکن سبب کا ضابطہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے ان اسبابوں کو پہلے سے حکم دے رکھا ہے کہ جو دھاردار چھری اپنی انگلی پہ چلائے اس کو ضرور کیوں کاٹ دیجیے، حکم پہلے سے شادی ہے اس میں۔ اس لیے ہم اللہ کی شفتوں کے یہ کریم ہے یا رحیم ہے، بخشنے والا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو ضابطے کے تحت نہ رہیں تو یہ ایک دھوکہ ہے اور یہ شیطان کی چال ہے۔ جو اندر شیطان کہلواتا ہے اللہ اس کو نکلواتا ہے۔ اللہ بغیر ضابطے کے رحیم میں کبھی نہیں کہلوائے گا، یہ خود یہ شیطان ہی کہلواتا ہے کہ یہ گناہ کر لے اللہ رحیم ہے، یہ شیطان کہلواتا ہے۔ اس کو حجاب نورانی کہتے ہیں اور یہ 1,00,000 وار ہیں شیطان کے، جو دین بتا کر انسان کو شیطان گراتا ہے، اس کو حجاب نورانی کہتے ہیں۔ حجاب ظلمت وہ ہے جو ناصیت سمجھا کر ناصیت پہ ڈال دے، وہ بدنصیب انسان ہے۔ لیکن بعضوں کو متجرب اور چاہوں اتار کے اعتبار کے جو ان کے وار ہیں وہ حجاب نورانی ہیں، وہ حجاب نورانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان لوگوں پر کھولتے ہیں پروردگار عالم جن کو ان کی رضا کی طلب اور اس کی ملاقات کا شوق ہے۔ اس لیے ان کی ایک تدبیر اور تدابیروں میں سے یہ بھی بتائی کہ انسان موت کو یاد رکھے کہ نہ جانے کب موت آ جائے، کب موت آ جائے۔ شیطان ربر وسیلہ اپنی ربر اتنی سی چھوٹی ہو اور اس کو آپ خیچیت نامی ہو جاتی، حالانکہ اس کا اصلی وجود اتنا ہی ہے مگر خیچے جتنی تھی۔ اس طرح شیطان زندگی کو کھینچ کے بتاتا ہے کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی ادھور عمر کا ہے، ابھی بہت بڑا نہیں ہوا۔ معاف کیجیے گا، دل جب بیدار نہ ہو اور مرا ہوا ہو تو ان کا یہی حال ہوتا ہے، جب دل زندہ ہو تو ہر لمحہ موت کھا لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا واعظ موت ہے۔ موت انسان پر غیب کو کھول دے گا، جو نظر نہیں آتا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے موت کے پیدا کی موت کو تو مانے انسان، وہ تو معتبر کہا گیا، لیکن موت کے وقت جو مانے وہ غیر معتبر کہی، اس لیے کہ وہ چیزیں مشاہدے میں آ جائیں، وہ ساری چیزیں۔ تو حضرت میں اور آپ سب پوچھیں کہ ہم موت کو مانتے ہیں لیکن کتنے بیدار ہیں؟ اس لیے کہ موت دل مان لے اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ دیتے ہیں، وہ اللہ پاک دیتے ہیں، اور جس کو خدا موت کا استعداد دیتا ہے اپنے کرم سے اس کو پوچھئے کہ اس وقت اس کی توبہ کا کیا حال ہوتا ہے، حالانکہ تندرست ہوتا ہے۔ بالکل تندرست انسان کو جس پر کرم فرماتے موت کا استعداد دیتا ہے۔ میں اس کی تشریح بیان کروں، حقیقتاً بال کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، اور اس وقت اللہ میں تیرے پاس ہے، حالانکہ یہ وقت نہیں آیا ہوتا، لیکن ایک حال اللہ اس پر لا دیتے ہیں، ایک حال وجد کا اس پر دیتے اللہ کا۔
خوف کا اس پر ایک حال دیتے ہیں، اور یہ حال انسان کو اتنی منازلیں طے کرا دیتا ہے جس کا یہ تصور نہیں کر سکتا. ایسا زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے وہ محنت کرے. یہ تو صحابہ کو کہا دونوں کو کہ تم اس سے بہتر رہو گے اگر موت کی یاد کرو گے. تو حضور پر منکشف تھا تو صحابی کا کیا مقام تھا، اور اگر یہ موت کی ہمیشہ یاد کے ساتھ جاتے تو اس کا کیا مقام بن جاتا. ان کہ صحابہ کا تو مقام سارے علماؤں سے بڑھ کر ہے، لیکن صحابہ میں بھی مقامات ہیں. اور تدریب کوئی صحابی بہت اونچا، کوئی صحابی اس سے بھی اونچا ہے الحمدللہ، لیکن آپ کی اجتماعیت ساری اجتماعیوں سے بہتر ہے، یہ کہنا پڑے گا، یہ یقینی بات ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں، ہماری معرفت یہی ہے کہ جس میں دل مرتا ہے اس میں اگر ہماری رغبتیں زیادہ ہیں تو خطرے کی بات ہے، اور جس میں دل زندہ ہوتا ہے وہ آخرت ہے، اس میں اگر رغبت ہماری زیادہ ہے تو خیر ہے. اور بیدار دل جو زندہ دل ہوتے ہیں دوستوں، وہ مردار سے کبھی محبت نہیں کرتے، وہ مردار سے کبھی محبت نہیں کرتے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے وہ دوسری بات جو اپنے فضل سے زیادہ کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر غیر اختیاری نعمتیں اور ہر غیر اختیاری نور اختیاری اعمالوں کے ذریعے سے لیا. اطمینان قلب چاہیے. اللہ معاف فرمائیے، کسی سائنسداں کے پاس جائیے ان کے پاس بھی اطمینان قلب نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے اس کے پاس بھی اطمینان قلب نہیں جائیے. کسی مخلوق کے پاس جائیے کسی کے پاس اطمینان قلب نہیں ہے. اطمینان قلب دینا ہی اللہ کے ہاتھ میں، یہ غیر اختیاری ہے. کون سی چیز پہ اطمینان دیتے ہیں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد کثرت سے کرو تو اطمینان آئے گا. نہ کی یاد میں اطمینان، نہ یاد آؤ پردیس میں دل تڑپے گا، نہ یاد آؤ دل روئے گا، بیوی آؤ تو دل جو ہے محبت میں بھڑکے گا، اولاد یاد آؤ تو دل بیچے رہیں گے. صرف اللہ ہی ہے جو یاد آؤ تو اطمینان آئے گا. صرف اللہ ہی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی نہیں. صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے یاد سے ہی اطمینان آ جاتا ہے. اور کسی کی یاد سے غم آتا ہے، تڑپنا آتا ہے، پھڑکنا آتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں. دشمن کی یاد سے تکلیف آتی، صرف اللہ کی یاد سے اطمینان آتا ہے. اور اگر موت کے نسبت پر اللہ حی یا قیوم ہے، زندہ ہے اللہ. اللہ کون ہے؟ زندہ اللہ ہے، زندہ اللہ. اس کی زندگی کی ابتدا نہیں اور اس کی زندگی کی انتہا نہیں. اور اول ہو آخر ہو، یہ اول ہے لیکن اس کے اول کی کوئی ابتدا نہیں. یہ آخر ہے لیکن آخر کی کوئی انتہا نہیں. اس کی ابتدا نہیں اور اسے عقل بشر فاتر ہے، کافر ہے انسان. اس کی حیات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کی حیات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اور نہ یہ جاگتا ہے. جاگنا سونے کی ضد ہے. جو جاگتا ہے ضرور سوئے گا، جو سوتا ہے ضرور جاگے گا. اور نرالا ہے، اس نے اپنے آپ کو خود سمجھایا ہے، نہ کہ اتنا ہی سمجھا نبیوں نے جتنا کہ اللہ نے سمجھایا ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ انبیاء نے اللہ کو سمجھ لیا تو حد آ گئی، اور جس کی حد وہ خالق نہیں ہے وہ مخلوق ہے.
اللہ کی کوئی حد نہیں, اس کی صفت کی کوئی حد نہیں. بات ہے نہیں, وہ عالم نہیں ہے, علیم ہے. اس کا علم ذہن نشین نہیں ہے, یہ ذہن سے پاک ہے. اس کا علم دل نشین نہیں ہے, دل سے پاک ہے. یہ نور السماوات والارض ہے. وہ کہتے ہیں مجھے سر میں علم ہے. اس کی کیا معنی ہے کہ اس کے مشاہدہ ہے. علم حاضر نہیں ہے اس کا, نہ غیر حاضر ہے. اس کے علم کا نہ مستقبل ہے, نہ ماضی ہے, نہ حال ہے. اس لیے کہ خود زمانہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو, خود اللہ زمانہ ہے. ایسی ہستی کے ساتھ تعلق کا جڑ جانا یہ ان کا کرم ہے, ورنہ اس فانی کا اور باقی کے تعلق کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا. لیکن ان کا کرم ہے اور فضل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں تو اپنے موت کو سوار, یا حی یا قیوم ہوں, میں تجھے اس میں سے نور دوں گا اور ابدی ایسی زندگی دوں گا جس میں کبھی زوال نہیں ہوگا. غافل ہو کے نہ مر, بیدار ہو کے جی اور بیدار ہو کے مر. اور اس موت کو زندگی کہتے ہیں. اس لیے ایک جان دینے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت ہے, تو جان جو کھپا کھپا کر ساری عمر جاتے ہیں وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جنہوں نے میرے لیے اخلاص کے ساتھ دین اسلام کے لیے میری رضا کے لیے جان دی, جان صرف, اس کو زندہ مردہ نہ کہو. اس کو رزق دیا جاتا ہے تمہیں شعور نہیں, یہ شہید ہے. لیکن ساری عمر جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی دی, اللہ کے لیے کھایا, اللہ کے لیے پیا, ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو. ان کی حیات کا کیا کہنا ہوگا؟ وہ شہید سے 52,000 درجے بلند ہے, 52,000 درجے بلند ہے. اور وہ صدیق ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ سچے کا دل ہمیشہ بیدار ہوتا ہے, جہاں جانا ہے وہاں کا خیال ہوتا ہے. تو دوستو میں اور آپ اس کے محتاج ہیں. دل میں ان حقیقتوں کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی ہی ہوگی. اس محنت میں عزت کی طلب نہ ہو, آؤ بھگت کی طلب نہ ہو, بڑے ہماری عزت کرے تشریف لائیے یہ نہ ہو, چھوٹے کو جھڑک دو تو بھاگ جانا نہ ہو. نہ تو ذلت کی پرواہ نہ عزت کی ضرورت. انسان کو اخلاص اسی وقت نصیب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جس طرح سے محنت کی اس طرح سے ہم محنت کریں, اتنی محنت کریں کہ اللہ کو ترس آ جائے اور خدا ہمارے دل کو زندہ کر دے. اللہ پاک ہمارے دل کو زندہ کر دے. جب دل زندہ ہو جائے گا دوستوں بزرگوں تو ہر وقت اس کا استظار رہے گا, اس کا تاثر رہے گا, اور یہ یقین بنے گا کہ اس کا تصرف ہے, یقین بنے گا کہ اس کا تصرف ہے, اور موت کی یاد ہر وقت ہوگی. یاد کرنے سے نفع ضرور ہوتا ہے اور اس بات پہ عمل کرنے سے انقلاب ہوتا ہے. اللہ انقلاب لاتے ہیں. ورنہ آپ سے ایک بات بتا دوں میں, ایک روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو اللہ پاک نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا. آپ کے ساتھ صحابہ تھے, یعنی آپ کے ساتھی تھے. انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ
اللہ سے دعا کیجیے کہ اس میں کوئی مردہ زندہ مومن کا ہو اور اس سے ہم کچھ سبق حاصل کریں. آپ نے دعا کی ایک مردہ زندہ ہوا. ابن دوزی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک روایت ہے, وہ اس وقت نیت کر رہا. جب وہ زندہ ہوا تو حضرت کو سلام کیا تو پوچھا کیا حال ہے؟ کب 50 سال ہو چکے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا, لیکن موت کی کروات ابھی تک گلے میں سے نہیں گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی, اے اللہ ملک الموت سے ملاقات کرا دے. خلیل تھے, دعا قبول ہوئی. اللہ اکبر. اور ملک الموت آپ کی خدمت میں آئے. اہل یقین والوں کو غیب کے مشاہدے ہوا کرتے ہیں, کیونکہ فرشتے غیب میں ہیں نا, اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں. یہ اہل یقین والے تھے ابراہیم علیہ السلام. خدا سے ہوتا ہے, انہوں نے آنکھوں سے دیکھا پہاڑوں پہ 4 پرندے رکھ کر ذبح کر کے جب اللہ نے زندہ کیے. اہل یقین والے تھے, اس لیے اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے. کہا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, کیسے یاد کیا؟ کل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو گناہ گاروں کی, بد نصیبوں کی, یعنی بد نصیبوں کی یوں ہی کہا جائے, کیسے وہ نکالتا؟ آپ نے عرض کیا حضرت اس بات کی طرف چھوڑ, کیونکہ بلانے کا مطلب ہی نہیں رہتا. میں نے جو دعا ملاقات کی ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہے. کہا آپ کا چہرے پاک جو ایک طرف کر لیں. آپ نے چہرہ ایک طرف کہہ لیا کہ دیکھ لو, بس ایک نگاہ پڑتی ابراہیم علیہ السلام جیسے جلدی کبھی ضرب کے مالک دونوں کو گزرے. جب ہوش میں آئے تو یوں کہا اللہ اگر کوئی اور عذاب نہ دے اور روح قبض کرنے کے وقت یہ چہرہ بتا دے تو یہ عذاب کافی ہے. ہم غفلت میں پڑے ہوئے, ہم شکلوں کی محبت میں اور وجودوں کی غلط محبت میں غفلت سے پڑے ہوئے ہیں. میر مالک غفلت میں, عہدے دار غفلت میں, سیٹھ غفلت میں, ماضی ممبر پر بیٹھنے والے غفلت میں, ہر وہ غفلت میں جس نے دل زندہ نہیں کیا, اور جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دل زندہ ہے. یہ بھی نوٹ کرنا, اللہ نے زندہ کر دیا دل. پھر کہا کہ اچھا خوش قسمتوں کا کیسے روح نکالتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ کا چہرہ تک پھیر لیجیے. تھوڑی دیر ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ اب دیکھیے. دیکھا تو آپ نے فرمایا واللہ اگر اللہ جنت نہ دے اور یہی چہرہ دکھاتا رہے تو یہی ماشاءاللہ راحت کی چیز کافی ہے. اللہ ہم کو سب کو نصیب کرے, اللہ ساری امت کو اللہ رسول. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے حقیقتیں بیان کیے وہ وقت آنے ہم نے اس تیاریوں کے پیچھے زیادہ وقت لگایا ہے جس سے مال کی اسباب کی شکلیں بنتی ہے. کوئی ممانعت نہیں, لیکن اس کو ضرورت کا اسلام نے درجہ دیا ہے, خواہشات کا درجہ نہیں دیا. اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ تو جس کو دیکھ کہ اللہ نے جس کو دنیا میں زیادہ مشغول کر دیا, کئی دکانوں نے بہت مشغول کر دیا, فقہاء فرماتے ہیں کہ تو فیصلہ کر لے کہ اللہ اس سے ناراض ہے, اس پہ خدا کا غضب ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ فارغ کر لے دنیا سے اور ان کو اپنا کام لے لے تو سمجھنا کہ یہ خوش قسمت انسان ہے. ہم تو مانتے ہیں اللہ ایک کی 2 دکانیں دے, توبہ توبہ خدا کی پناہ. جائز ناجائز کا سوال کرتے تیری بھلی ہو تیری. تیرے پاس کون سا ایمان ہے کہ 2 دکانیں تو سنبھال سکے گا؟ کون سا ضرف تیرے پاس ہے جو کثیر دنیا کو تو سنبھال لے گا؟ حرام کی طلب حلال کی بھی زیادہ ہی اس وقت, اس لیے کہ حلال کے مال